مقام پر ہم کھڑے ہیں، اس مقام پہ کھڑے ہونے کے لیے ہم نے 50 برس سے طویل عرصے کا فاصلہ جو مصیبتوں مصائب و مشکلات سے بھرا ہوا تھا طے کرنے کے بعد آج یہاں پر پہنچے. بڑے ہی جدوجہد کے بعد ہم آج یہاں کھڑے ہیں. لیکن میرے پیارے مسلمانوں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو دوسری طرف سلطنت عصر جاہی کا خاتمہ ہوا، اور اس سب کے بعد مسلمان اٹھا، کھڑے ہوا اپنے پیروں پر اور حالات کا مقابلہ کرتا گیا. لیکن آج ہم کو جب تاریخ کو یاد رکھنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کو آج جو عالم عرب میں اور آج جو عالم اسلام میں جو ہو رہا ہے اس کو بھی ہم کو نہیں بھولنا ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اگر میری تقریر کو لوگوں نے سنا ہے اور یا پھر کہیں دیکھا ہے، جلسوں میں بھی آئے تھے، تو یاد ہوگا کہ میں بار بار کہتا تھا کہ آج عالم اسلام ایک آزمائش کے دور سے گزر رہا ہے. میں نے اپنے تقریر میں ٹونیشیا کے انقلاب کا ذکر کیا تھا، میں نے اپنے تقاریوں میں مصر کے انقلاب کا ذکر کیا، میں نے اپنے تقریر میں شام کے بارے میں بھی ذکر کیا، میں نے اپنے تقریر میں لیبیا کے بارے میں بھی ذکر کیا، میں نے اپنے تقریر میں عراق کا، افغانستان کا بھی ذکر کیا. اور میری تقریر میں یہی بات بار بار کہتا تھا کہ مسلمانوں دیکھو آج عالم عرب میں اور عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے. ارے کیا نوجوانوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں اسلامی ممالک جن کے پاس پیٹرول کی دولت ہے؟ 50 نہیں، قریب 60، ایک کم 60 ممالک ایسے ہیں اسلامی ممالک جو پیٹرول کی دولت سے مالا مال ہے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ارے میں یہاں کھڑے ہو کر معمر غدافی اچھا تھا یا برا تھا اس بحث کو حجت میں جانا نہیں چاہتا. میں علی بن علی اچھے تھے یا نہیں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. صدام حسین صحیح تھا یا غلط تھا اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. میں حسن مبارک صحیح تھے یا غلط، اچھے یا برے بحث میں جانا نہیں چاہتا. میں یمن میں اچھے تھے یا برے نہیں جانا چاہتا. لیکن میری فکر، میرا سوچ یہی ہے کہ چاہے وہ اچھے تھے یا برے تھے، آج جو بھی ہو رہا ہے اور جس کا بھی خون بہ رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا خون. غدافی کے اقتدار کا خاتمہ ہوا تو کیا لیبیا میں سکون ہوا، امن آیا؟ نہیں آیا. حسن مبارک کے اقتدار کا خاتمہ ہوا، نئی حکومت آئی، انقلاب آیا. ارے جب انقلابات آتے ہیں تو انقلابات کی کامیابی امن پیدا کرتی ہے، ترقی پیدا کرتی ہے، غربت کا خاتمہ کرتی ہے، مفلسی کا خاتمہ کرتی ہے. کیا ہوا؟ حسن مبارک کا اقتدار گیا، جانا کہاں ہے؟ بعد میں مرسی کا اقتدار آیا. ان کے اقتدار کے خاتمے کے لیے ہزاروں کا مرسی کے اقتدار کے بعد آج مصر میں کیا ہو رہا ہے؟ ارے غور کرو مسلمانوں، ارے مصر میں آج جو خون بہ رہا ہے وہ آپ کے اور میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ہی خون ہے، ہمارے بھائی کا ہی خون ہے. آج مرسی کی حکومت کو بے دخل کیا گیا،
کہ عوامی تائید ان کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوباما امریکہ کے صدر، ڈیوڈ کیمرون برطانیہ کے صدر، فرانس کے صدر انتخابات کے وقت کامیابی ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی پاپولیرٹی گرتی ہے، ان کا گراف گرتا ہے. تو جیسا ان کا گراف گرا کیا ان کی حکومت کو برخاست کر دیتے ویسے. اور آج یہود و نصارہ کو دنیا میں جمہوریت چاہیے تو ان کو اپنے پسند کی جمہوریت چاہیے. ان کے پسند کی نہیں جمہوریت نہیں ہوتی تو وہ اس حکومت کو ٹکنے نہیں دیتے. ادھر فلسطین میں حماس کو منتخب کیا تو وہ جمہوریت ان کو قبول نہیں. مصر میں مرسی کو عوام نے منتخب کیا تو وہ جمہوریت قبول نہیں. ارے کیا ہو رہا ہے مصر میں؟ ٹینک دباوے ہتھیار امریکہ کے ہیں، کھانا مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا ہے. ارے افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہتھیار امریکہ کے، توپ امریکہ کے، گولیاں امریکہ کی، کھندے ہمارے اور سینے ہمارے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ عالم عرب اور اسلام کی طاقت کو یہ لوگ شکست دینا چاہتے ہیں. ایک بے چین دل، مضطرب دماغ کو سکون وہ اطمینان ملتا ہے تو الحمدللہ وہ اسلام میں ملتا. وہ سوالات جس سوالات کا جواب کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے، اس انسان کو اس کے سارے سوالات کا جواب قرآن میں ملتا ہے، سرکار کے سیرت میں ملتی ہے اور اسلام اور کلمے میں ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج یہود و نصارہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے مسلمانوں کو مسلکی، مکتبی اور عقائد کے جھگڑوں میں ڈال دیا. پاکستان میں دیکھو، عراق میں دیکھو کیا ہوتا ہے. ایک دھماکہ سنی کی مسجد میں ہوتا ہے تو دوسرا دھماکہ شیعوں کی مسجد میں. ایک دھماکہ جلسے سیرت النبی پہ ہوتا ہے تو دوسرا دھماکہ اربعین کے جلوس پہ ہوتا ہے. یہی ہوتا گیا، مسلمانوں کو کاٹتے گئے. میں یاد دلانا چاہتا ہوں، اگر حیدرآباد کے مسلمانوں کو یاد ہے، والٹا میں جلسہ ہوا تھا افغانستان کے حملے کے احتجاج میں، شیخ یاسین کے شہادت پر جلسہ ہوا تو میں نے اس جلسے میں کہا تھا کہ اب افغانستان کے بعد شام کا اور ایران کی باری ہے. آج آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے شام میں. صرف رمضان میں 2000 مسلمان شہید ہوئے شام میں. 4 دن پہلے لبنان میں کیا ہوا؟ وہاں پہ بھی دھماکہ ہوا. ارے عالم عرب میں اتنا خون بہ رہا ہے. ارے اگر میرے آج کے جلسے کا اگر کچھ پیغام ہے تو یہی ہے کہ مسلمانوں عقائد کے جھگڑوں میں نہ پڑو، مسلکی جھگڑوں میں نہ پڑو، مکتبی جھگڑوں میں نہ پڑو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے ہمارا کلمہ ہے، بس اس کلمے کی بنیاد کو منظم ہونا. یاد رکھو، جب یہود و نصارہ کا بم گرتا ہے تو یہ دیکھ کر یا یہ پوچھ کر نہیں گرتا کہ تو شیعہ ہے یا سنی ہے. یہی سوچ کر، یہی منصوبے کے ساتھ گرتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا. ارے آج خدا را میرے نوجوانوں، آج مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے جب حیدرآباد کی گلیوں سے گزرتا ہوں تو ایک مسجد میں لکھا ہوتا ہے مسجد اہل حدیث، ایک پہ لکھا ہوتا ہے مسجد اہل سنت. کیا ہے میرے بھائی؟ ارے مسجد اللہ کا گھر ہے، ہمارے اللہ کا گھر ہے. ارے آج اگر کوئی
مسجد کو گرانے کا منصوبہ بناتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا یہ اہل حدیث کا ہے یا اہل سنت الجماعت کا ہے، یہی دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے اللہ کا گھر ہے اس لیے گراتا ہے، خدا کے لیے۔ آج مساجدوں سے اہل حدیث اہل سنت نکالو، مسجد ابو بکر رکھو اس کا نام، مسجد عثمان رکھو اس کا نام، اہل بیت کے نام پر مساجد رکھو، خلفائے راشدین کے نام پر رکھو، اور جب تک ہو جائے گا تو ہر نئی بننے والی مسجد کا نام بابری مسجد رکھ دو۔ بتا دو ان کو، اگر ایک شریک کریں گے تو ہم ایک